ہم کل 4 بہن بھائی تھے۔ راہیلا باجی، سمر بھائی، ندا آپی اور میرا نمبر آخری تھا۔ ہم سبھی ان دنوں پڑھ رہے تھے۔ راہیلا باجی نے BA کے پیپرز دیے تو ان کی شادی ہو گئی۔ ندا آپی نے میٹرک کیا تھا، ان کا داخلہ ایک قریبی کالج میں ہو گیا۔ یہ انگلش میڈیم کالج تھا، جبکہ آپی نے اردو میڈیم اسکول سے پڑھا تھا۔ ان کی انگریزی کمزور تھی، کالج میں سب انگلش بولتے، لہٰذا وہ پریشان رہنے لگیں۔ گھر میں کوئی پڑھانے والا نہ تھا۔ والد صاحب ٹیوشن کے خلاف تھے، جبکہ سمر بھائی کی انگلش بہت اچھی تھی۔ انہوں نے انگلش میڈیم سے پڑھا تھا، صرف وہی آپی کو پڑھائی میں مدد دے سکتے تھے، مگر وہ کچھ لاؤبالی سے تھے۔ روز ہی کہتے پڑھا دوں گا، مگر نہیں پڑھاتے تھے۔ ندا باجی اب کم پڑھتی اور گھر کا کام کاج زیادہ کرتی۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے یہ شریفوں کا محلہ تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے والے مکان میں ایک زمیندار فیملی رہتی تھی۔ ان کی ایک لڑکی میری سہیلی بن گئی، جس کا نام سائمہ تھا۔ وہ پہلے گاؤں میں رہا کرتے تھے، وہاں کے ماحول میں لڑکیوں کے لیے پابندیاں زیادہ تھیں۔ 1 سال قبل سائمہ کے ابو نے شہر میں رہنے کا فیصلہ کیا اور یہ لوگ ہمارے محلے میں آ بسے۔ سائمہ خوش شکل اور اچھے اخلاق کی تھی، لیکن یہاں اس کی کوئی سہیلی نہ تھی۔ ہمارا مکان ان کے رہائش سے قریب ترین تھا، لہٰذا وہ میری سہیلی بن گئی۔ اس نے ہمارے اسکول میں داخلہ لیا اور ہم اکٹھے اسکول آنے جانے لگیں۔ ان دنوں میری منگنی چچا زاد یوسف سے ہو گئی، جن کا گھر بھی ہمارے محلے میں تھا۔ یوسف واقعی یوسف کہلانے کا مستحق تھا۔ وہ خوبصورت لڑکا تھا۔ قریبی رشتہ داری کے باوجود وہ ہمارے گھر زیادہ نہیں آتا تھا۔ اس کی بہن حسنہ کبھی کبھی آ جاتی تو سائمہ کی اس کے ساتھ بھی سلام دعا ہو گئی۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک روز میں کالج سے آئی تو ندا آپی نے بتایا کہ راہیلا باجی آئی ہیں۔ میں خوشی سے نہال دوڑی ہوئی امی کے کمرے میں گئی۔ وہ وہاں نہ تھیں۔ تبھی بھائی کے کمرے میں پہنچی، باجی وہاں بھی نہ ملی۔ وہ باتھ روم میں تھی۔ کمرے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ جواب دے کر پلٹ آئی۔ باجی کو امی کے کمرے میں پایا، پوچھا کہ بھائی کے کمرے میں کون بیٹھا ہے؟ میرا دیور سرفراز ہے، تمہارے دلہا بھائی کو چھٹی نہیں ملی تو اس کے ساتھ آ گئی ہوں۔ کھانے کے کمرے میں کچھ لینے گئی تو دوبارہ مت بھیڑ ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو میں نے نظریں چرا لی۔ محسوس ہوا جیسے زیر لب مسکرا رہا ہو۔ اگلے دن سائمہ ملی۔ میں نے بتایا کہ ہماری باجی شادی کے بعد دوسری بار آئی ہیں، اپنے دیور کے ساتھ۔ دیور کیسا ہے؟ سائمہ نے سوال کیا۔ میں نے غور سے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ باجی کی شادی غیروں میں ہوئی ہے نا، پہلی بار وہ آیا ہے۔ اچھا، وہ ہنس دی۔ تم کیوں دیکھو گی بھلا؟ تم کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے اس کے مذاق کا کوئی جواب نہ دیا۔ شام کو وہ ہمارے گھر آدم کی سامنے سرفراز نظر آ گیا تو اس کی آنکھوں میں چیتے جیسی چمک آ گئی۔ اس لمحے وہ مجھے سائمہ نہیں لگ رہی تھی، وہ مجھے ایک عجیب قسم کی لڑکی لگی۔ آنن فانن سرفراز سے گھل مل گئی، خود آگے بڑھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں اس کی جرت پر حیران تھی کہ ہم تو بہن کے سسرال والوں سے بات بھی نہ کرتے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہی تھا۔ اگلے روز جب مجھے اسکول میں ملی تو کہنے لگی تمہاری باجی کے دیور بہت اچھے لگے۔ اس نے منت کی کہ اس کا خط سرفراز کو دوں۔ انکار کیا، پیچھے پڑ گئی اور اس قدر زج کیا کہ خط ہی لینا پڑا۔ گھر آئی تو سبھی کھانا کھا رہے تھے اور سرفراز صحن میں ہاتھ دھو رہا تھا۔ میں نے خط اس کو تھما دیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتا رہ گیا اور میں تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس روز میں تمام دن سرفراز کا سامنا کرنے سے گھبراتی رہی، کیونکہ حیا بھی تو ایک فطری چیز ہے۔ اگلے دن اسکول گئی، پھر سائمہ سر ہو گئی، دوستی کا واسطہ دینے لگی۔ دوستی کی خاطر ہار مان لی، جو نہیں چاہتی تھی کرنا پڑا۔ وہ مجھے خط دیتی اور میں سرفراز کو موقع پاتے ہی تھما دیتی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک دن سرفراز کو خط دیتے ہوئے ابا جان نے دیکھ لیا اور میری شامت آ گئی۔ سائمہ کا نام لیتے ڈر رہی تھی کہ وہ کہیں گے تم نے اس کا بھی خط کیوں دیا۔ والد صاحب نے باجی راہیلا کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ آئندہ میرے گھر دیور کے ہمراہ مت آنا۔ میں سمجھی معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ میں نے سائمہ کا نام نہ لے کر اس کو بچا لیا تھا کہ وہ میری سہیلی تھی، ورنہ تو والد صاحب اسے بلا کر بے عزتی کرتے۔ مگر
میری خود غرض دوست نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ بات میری ہونے والی نند یعنی یوسف کی بہن سے کہہ دی کہ طیبہ سرفراز کو خط دیتے ہوئے پکڑی گئی ہے، بلکہ اس کے والد نے اسے اسکول جانے سے بھی روک دیا ہے۔ امارہ نے اپنے بھائی یوسف کو بتایا کہ تمہاری منگیتر تو اپنی بہن کے دیور کو چاہتی ہے اور اسے خطوط لکھتی ہے۔ یہ بات محلے میں پھیل گئی اور یوں سائمہ کی لگائی ہوئی آگ میں میرا سب کچھ جل گیا۔ اس دوست نے صرف اپنی بقا کی خاطر کہ میں کسی سے کچھ کہہ نہ دوں میری زندگی اجاڑ دی۔ میری منگنی ٹوٹ گئی۔ سائمہ کی دوستی نے مجھے ذلت کی اتاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا اور خود کو صاف بچا لیا۔ پچھتاتی تھی کہ کیوں اس پر بھروسہ کیا، دوست بنانے سے پہلے اس کی فطرت کو کیوں نہ سمجھا، اور یہ دوستی میرا سب کچھ لے ڈوبی۔ یوسف سے میرا بچپن جوڑا تھا اور وہ میری پسند تھا۔ اس کے ساتھ منگنی پر بے حد خوش تھی۔ ابھی یہ گھاؤ ہرا تھا کہ ایک اور واقعہ ہو گیا۔ میرا بھائی سمر شروع سے ہنسمکھ تھا، تبھی اس کے جلد دوست بن جاتے تھے، لیکن اشرف اس کا بچپن سے دوست تھا۔ جب وہ 5ویں میں پڑھتے تھے تب سے اشرف ہمارے گھر آیا کرتا۔ سمر کو اشرف پر بھروسہ تھا، ساتھ کالج میں داخلہ لیا اور جب ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہوتی دونوں مل کر پڑھتے تھے۔ گھر میں صرف اشرف کو آنے کی اجازت تھی، باقی سارے دوست دروازے پر دستک دیتے اور باہر ہی رہتے۔ ندا آپی اکثر سمر بھائی کو کہتی، بھائی مجھے پڑھا دیا کرو، لیکن بھائی کو اپنے دوستوں سے فرصت ہی نہ تھی۔ یہ بات البتہ اشرف کے دل پر اثر کرتی تھی۔ ایک روز اس نے سمر سے کہا، دوست اگر تم نہیں پڑھا سکتے تو اجازت دو کہ میں ندا کو پڑھا دیا کروں، بڑے شوق سے۔ وہ خاصی کن ذہن ہے، اگر تم میں حوصلہ ہے تو سر کھپا کر دیکھ لو، اس کی کھوپڑی میں کچھ آئے گا نہیں۔ اگلے روز سے امی سے اجازت لے کر اشرف نے ندا کو پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے صرف اتوار کو بھائی کے پاس آتا تھا، اب روز شام کو آدھا گھنٹہ ندا کو پڑھانے لگا۔ اس بات پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا کہ اشرف کو سب اپنے گھر کے ایک فرد جیسا ہی سمجھتے تھے۔ اشرف کو پڑھاتے 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ ایک روز مجھے آپی کی انگلش بک سے ایک صفحہ ملا۔ ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی کہ آپی کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی ہو؟ یہ ایک خط لکھا ہے آپ کے نام، وہی پڑھ رہی ہوں۔ تبھی آپی کا رنگ اڑ گیا اور انہوں نے کاغذ کو میرے ہاتھ سے چپٹنے کی کوشش کی۔ اس وقت سمر بھائی بھی کمرے میں آ گئے تو میں نے خط کو فوراً اپنے پیچھے چھپانے کی صحیح کی۔ بھائی نے کہا، طیبہ یہ کیا ہے؟ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ بھائی میری جانب آ گئے۔ میں نے صفحہ گرا دیا اور خاموش رہی۔ انہوں نے مجھے اسے پھینکتے دیکھ لیا تھا، چکر اٹھا لیا اور تحریر دیکھتے ہی ان کا رنگ بدل گیا۔ ظاہر ہے کہ بچپن سے ساتھ پڑھتے تھے۔ فوراً اشرف کی تحریر پہچان لی۔ خط پڑھا تو آپ ہی کو غضبناک نگاہوں سے گھور کر بولے، اچھا تو پڑھنے کی بجائے خط و کتابت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ آپ ہی نے جواب دیا، میں تو تم سے کہتی تھی بھائی مجھے پڑھا دو، مگر تم ہی نے اشرف کو مجھے پڑھانے کو کہا۔ میں نے پڑھنے کے لیے کہا تھا، عشق کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ بھائی کی بات سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ پہلے ہی سائمہ کی لگائی آگ سے میری منگنی ٹوٹی تو وہ دکھی تھے، اور اب دوسری بہن کا قصہ سامنے تھا۔ خیر نہ جانے کیا سوچ کر زیادہ کہے بغیر وہ کمرے سے نکل گئے۔ اگلے دن کالج نہ گئے، سارا دن کمرے میں بند رہے۔ شاید کہ کالج میں دوست سے جھگڑا کرنا نہ چاہتے تھے۔ شام کو حسب معمول اشرف آ گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، سمر بھائی ہی دیکھنے گئے۔ اشرف کو دیکھ کر آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کہا کہ آج کے بعد تمہیں میرے گھر کے اندر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے بچپن کے دوست تھے، تم کو اپنے بھائی کی طرح سمجھتا تھا، معلوم نہ تھا کہ آستین کے سانپ ہو۔ تم نے میری بہنوں کو اپنی بہنیں نہ سمجھا۔ اس وقت بھائی اس قدر غصے میں تھا کہ جذبات میں آ کر اشرف کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا اور بولا، بس اتنا ہی کافی ہے، دوست نہ ہوتے تو جان سے مار دیتا۔ چلے جاؤ، اور آج کے بعد پھر کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ اس کے بعد بھائی سمر نے وہ کالج چھوڑ دیا اور ایک دوسرے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس وجہ سے ان کی تعلیم بھی متاثر ہوئی، کیونکہ پہلا کالج تو نمبر 1 تھا، اور اب جس کالج میں داخلہ لیا تھا وہ اتنا اچھا نہ تھا۔ لیکن کبھی کبھی بھائیوں کو نادان بہنوں کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نداپی کو دکھ ہوا کہ نہیں معلوم نہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو اس وقت عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ قلق تھا
کیونکہ پہلے بھی سرفراز کو خط دینے پر مجھے مجرم سمجھا گیا، مگر دکھ تو والد اور بھائی کو اٹھانا پڑا۔ ہوا انہوں نے مجھے صحیح سمجھا یا غلط؟ بعد میں بہن راہیلہ نے مدد کی تھی۔ سرفراز سے پوچھا تو اس نے خطوط باجی کو دکھا کر کہا تھا کہ سائمہ نے لکھے ہیں، طیبہ نے نہیں۔ بے شک تحریر دیکھ لیں۔ سرفراز کی میں دل سے مشکور تھی۔ بے شک منگنی ٹوٹی تھی، بے شک ٹوٹنے کا صدمہ ہوا، لیکن والد اور بھائی کے دل سے یہ بوجھ تو ہلکا ہوا کہ خطوط میں نے نہیں لکھے تھے۔ البتہ یوسف کی بہن اور سائمہ نے جو بات محلے میں پھیلائی، اس کا ملال ضرور تھا، کیونکہ لوگوں کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ بھائی نے آپی کو کہا کہ اب تم کالج نہ جاؤ گی، کیونکہ والدین کی عزت کا پاس نہ کیا تم نے۔ اشرف میرا دوست تھا، تم تو میری بہن تھی، میرا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ ایک ہفتے تک آپی روتی رہیں، تب امی نے سمر کو سمجھایا کہ اسے معاف کر دو۔ ایک کو گھر بٹھا لیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھی۔ اب دوسری کے ساتھ تو رعایت کرو۔ ندا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ سالانہ امتحان ہونے والے ہیں اور اس نے بہت محنت کی ہے، اسے پرچے دینے دو۔ اسی طرح امی جان نے محنت سماجت کر کے سمر کو منا لیا۔ سمر بھائی تو مان گئے، مگر آپی کب ماننے والی تھی؟ ایک چھوٹے لڑکے کے ذریعے اشرف نے پھر ان سے رابطہ کر لیا اور دونوں نے گھر سے باہر رابطہ بحال رکھا۔ اشرف شاید ندا آپی کی کمزوری بن گیا تھا۔ وہ آپی کے کالج کے چکر لگاتا اور یہ اس سے ملنے کسی ایسی جگہ چلی جاتی کہ جہاں دونوں کو زمانہ نہ دیکھ سکے۔ کالج کی تعلیم مکمل ہو گئی تو ابو نے سمر بھائی کو پڑھنے کے لیے یونیورسٹی بھیج دیا اور وہ لاہور چلے گئے۔ اب ندا کو کس کا ڈر تھا؟ اشرف سے دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ غلط مراسم لکھوں تو بے جا نہ ہوگا۔ ان کو خود پر قابو رہا اور نہ اپنے قدموں پر۔ میں ان کی غلطیوں کو خاموشی سے دیکھتی تھی اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں۔ ان کے بارے میں ان کی کلاس فیلو سے خبریں ملتی رہتی تھی۔ غرض آپی نے تعلیم کے تقدس کا خیال کیا اور نہ اپنے والدین کی عزت کا۔ آخر کار ایسی مصیبت میں پھنس گئی کہ عزت کے ساتھ جان بھی جانی تھی۔ مجھے ساری باتوں کا علم تھا، لیکن امی کو نہ بتاتی۔ اگر بتا دیتی تو ابو ندا آپی کے ساتھ امی کو بھی شوٹ کر دیتے۔ بالآخر ایک دن ندا آپی اشرف کے ساتھ گھر سے چلی گئی اور دونوں نے عدالت میں نکاح پڑھوا لیا۔ وہ ایک دوسرے شہر جا بسے۔ ان کے اچانک غائب ہو جانے سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ محلے والے تو پہلے ہی میری منگنی ٹوٹنے کی باتیں کرتے تھے۔ والد بہت پریشان تھے۔ سمر بھائی یونیورسٹی ہاسٹل میں تھے۔ والد نے سوچا کہ اسے لاہور اطلاع کی تو نہ جانے اس پر کیا گزرے، جب گھر آئے گا تو بتا دوں گا۔ محلے میں یہی بات پھیلا دی کہ ندا بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لاہور چلی گئی ہے، وہاں اسے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے۔ میں نے اور امی نے گھر سے نکلنا بند کر دیا کہ کوئی ہم سے ندا کے بارے میں سوال نہ کرے۔ سمر بھائی گھر آ گئے۔ والد نے ان کو تحمل کی تلقین کی اور کہا کہ ندا تو چلی گئی، اسے مرا ہوا سمجھ لو، لیکن اب اگر تم نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو رہی صحیح عزت بھی جاتی رہے گی۔ بہتر ہے ہم یہ گھر فروخت کر کے لاہور شفٹ ہو جائیں۔ بڑی مشکل سے سمر بھائی نے اپنے جذبات کو قابو میں کیا۔ خاموشی سے واپس یونیورسٹی چلے گئے۔ والد نے گھر فروخت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے بالآخر گھر کو فروخت کر دیا گیا اور ہم لوگ لاہور آ گئے۔ اس واقعے کو 10 سال گزر گئے۔ سمر بھائی کو لاہور میں ہی ایک اچھی جاب مل گئی۔ میری شادی بھی لاہور میں ہو گئی۔ راہیلہ باجی پہلے ہی یہاں رہتی تھی۔ ہمارا اپنے شہر سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ ایک روز سمر بھائی ان کی بیوی اور امی لبرٹی میں شاپنگ کرنے گئے تو اچانک ندا بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ نظر آ گئی۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ جب قریب آئیں، امی کو دیکھ کر رک گئی۔ قریب آ کر گلے لگنا چاہا۔ امی تو ماں تھی، شاید گلے لگا لیتی، لیکن سمر بھائی ساتھ تھے، اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی۔ اشرف بھی شرمندہ تھا۔ گردن جھکائے دھیرے سے بولا، امی جان مجھے معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو چکی تھی۔ اگر میں ندا سے شادی نہ کرتا تب بھی آپ کی عزت پر بن جاتی۔ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا رستہ نہ تھا۔ سمر نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب اس گھر سے میں رشتے کی امید نہ رکھوں۔ سمر بھائی بولے، تو تم نے تھپڑ کا یہ بدلہ لیا کہ میری بہن کو بھگا کر اس سے کورٹ میرج کر لی؟ ویسے بھی ہم نے مر جانا تھا تو تم نے یوں ہی ہم کو مار دیا۔
इस वक्त समर भाई की हालत इतनी थी, वो बेबस से खड़े थे और लहजा ऐसा था जैसे फरियाद कर रहे हो। अम्मी ने समर का बाजू थामा और आगे ले गई। बोली, बस बेटा, जो हमारी किस्मत में था हो चुका, अब कुछ फायदा नहीं है। झगड़ा भी करोगे तो अपनी ही इज्जत खराब होगी। निदा ने अपनी पसंद से शादी कर ली है, अब खुश है या दुखी हमसे तो कुछ इलाका नहीं है। वो अब 3 बच्चों की माँ है और बच्चों का कसूर नहीं है। बेहतर है कि हम इसको एक ख्वाब समझकर भुला दें। समर भाई की आंखों में आंसू थे, मगर अक्लमंदी का तकाजा था सब्र करना। सो सब्र किया, सिवाय सब्र के चारा भी क्या था। 1 साल बाद निदापी ने मुझे फ़ोन किया, जाने कैसे मेरा नंबर तलाश किया। बहरहाल जब मैंने पूछा, अब तो खुश हो, खुशी पूरी कर ली अपनी, तब आ भर कर बोली, तैयबा क्या बताऊं कि खुश हूं या ना खुश। जैसी जिंदगी है अब तो गुजारनी है, अपनी करनी है, खुद भरनी है। अशरफ कुछ ज्यादा अच्छा इंसान नहीं है, माली तौर पर भी मुस्तहकम नहीं है। गरीबी अमीरी हर तरह के हालात औरत गुजार लेती है, लेकिन अगर शोहर सही ना हो तो फिर जिंदगी बहुत तकलीफदा हो जाती है। मैं जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ तुम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती। जायज़ ज़राई से अशरफ की आमदनी नहीं आती, बल्कि गलत कामों से कमाता है, अय्याश भी है। गलत किस्म की औरतों से दोस्ती और बाहर रात गुजारना इसका मशगला है। जो कमाता है शराब व शबाब की महफिलों की नज़र कराता है। बच्चों की खातिर सब आज़ाब सह रही हूँ। अगर अशरफ से झगड़ लूँ तो बच्चों का क्या होगा। मुझे बहन की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और मैंने कहा, निदा, तुम्हारे जाने के बाद अबू ने तुम्हारा गम ऐसा दिल को लगा लिया कि बीमार रहने लगे। बिलाखिर वफात हो गई। पूछा, तुम तो खुश हो तैयबा? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे वालिदैन ने अपनी दुआओं के साथ रुखसत किया था। मेरे शोहर बहुत अच्छे इंसान हैं, खुशहाल भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तभी निदा ने ठंडी आ भर कर कहा, काश मैं भी वालिदैन की दुआओं के साथ रुखसत होती तो शायद आज ऐसे बुरे हाल में ज़िंदगी ना गुजार रही होती। तैयबा, मेरे लिए दुआ करना कि अशरफ सुधर जाए, बाकी मांदा ज़िंदगी अच्छी गुजरे। अशरफ सुधरा या नहीं, नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपने शोहर और बच्चों के साथ कनाडा चली गई और फिर निदा से राब्ता कायम ना हो सका।